اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ وضاحت آیت نمبر 81 سورۃ الانعام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب ہے۔ اس آیت میں انہوں نے اپنی قوم کو نہایت مدلل طریقے سے جواب دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وعید کیا، ان کو بتایا۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بتوں سے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے ان کی مذمت کرنا نہ چھوڑی تو تمہیں کوئی آفت یا مصیبت پہنچے گی، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ چاند ستارے اور نہ ہی سورج خدا ہیں، یہ تو سب غروب ہو جانے والے ہیں، تم ان کو پوجتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا، جو انہوں نے ان کے ناموں کے ساتھ جو بت بنائے ہوئے تھے ان کو قلم کر دیا، ان کو توڑ دیا، تو جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ ایک بڑی عقلی اور بڑی فہم و فراست والی دلیل ہے اور عامیانہ سی دلیل ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیوں کر بچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ان بتوں سے کیسے ڈروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جو کسی کو نقصان پہنچانے یا اس کو ضرر پہنچانے یا کوئی فائدہ دینے پر قادر نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہیں کیوں کر بچائیں گے یا تمہیں کیسے فائدہ دیں گے؟ اگر وہ کسی چیز پر کچھ قادر ہوتے تو جس وقت میں نے ان کو کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اسی وقت وہ میرا کچھ بگاڑ لیتے، کیونکہ وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہاری کم عقلی اور بھیڑ چال ہے کہ جیسے تم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، تم بھی ان کی طرح مکھی پہ مکھی مارتے آ رہے ہو۔ یہ سب تمہارے ذہنی خرافات ہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کی کم عقلی ہے اور تم اسی کو مانتے ہو اور اسی کے پیروکار بنے ہوئے ہو۔ میں ان بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جو کسی نفع اور نقصان پر قادر نہیں ہے؟ اب تم ہی بتاؤ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون مامون اور محفوظ ہے؟ جو اس کی عبادت کرتا ہے، جس کی قدرت میں نفع اور ضرر پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، یا وہ جو اس کی عبادت کرتا ہے جو کسی نفع اور ضرر کا مالک ہی نہیں؟